آج کی دنیا میں جہاں ٹیکنالوجی ہر گزرتے دن کے ساتھ نئی شیپ اختیار کر رہی ہے، وہاں خوراک کے ذرائع میں بھی بڑی تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ خاص طور پر لیبارٹری میں تیار ہونے والا گوشت، جیسے لیب گروون میٹ کہا جاتا ہے، ایک ایسا ٹاپک ہے جس نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، اور کچھ لوگ اسے سائنسی ترقی بھی مانتے ہیں، جبکہ کچھ اسے آنے والے وقت کی بڑی منصوبہ بندی سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے۔ کہانی کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ بل گیٹس جیسے بااثر لوگ جب اس طرح کے منصوبوں میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو سوال پیدا ہونا فطری ہے کہ آخر اس کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے۔ بظاہر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے، زمین کے وسائل کم ہو رہے ہیں، پانی کی کمی بڑھ رہی ہے، اور موسمیاتی تبدیلیاں زراعت کو متاثر کر رہی ہیں۔ اس لیے مستقبل میں خوراک کی قلت کو پورا کرنے کے لیے آلٹرنیٹو سورس کی ضرورت ہے، اور لیب میں تیار ہونے والے گوشت اسی حل جو ہے، اسی سولوشن کا ایک اہم پارٹ ہے۔ لیکن اگر ہم اس معاملے کو ایک اور اینگل سے دیکھیں نا، تو کچھ لوگ اسے آنے والے عالمی سسٹم کے ساتھ بھی کنیکٹ کرتے ہیں۔ ان کے مطابق دنیا ایک ایسے دور کی طرف جا رہی ہے نا، جہاں خوراک، پانی اور بنیادی ضروریات پر کنٹرول حاصل کرنا سب سے بڑی طاقت ہوگی، اور جب یہ کنٹرول چند مخصوص لوگوں یا اداروں کے ہاتھ میں آ جائے گا تو وہ انسانوں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت بھی حاصل کر لیں گے۔ اور یہاں ذکر ہوتا ہے دجال کا۔ دجال، جس کے بارے میں اسلامی تعلیمات میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا اور لوگوں کو آزمائش میں ڈال دے گا، اور احادیث کے مطابق دجال کے پاس ایسی طاقتیں ہوں گی کہ وہ لوگوں کو کھانا، پانی اور دنیاوی آسائشیں فراہم کرے گا، اور وہ زمین کو حکم دے گا تو فصلیں اگے گی، بارشیں برسیں گی، اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے ان پر تنگی آ جائے گی، قحط ہوگا، وسائل کم ہو جائیں گے۔ اور اسی تناظر میں کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آج جو لیب گروون فوڈ تیار کیا جا رہا ہے وہ مستقبل کی اسی سسٹم کی ایک ریفلیکشن بھی ہو سکتی ہے۔ اگر واقعی ایسا ہوتا ہے، جب بارشیں کم ہو جائیں، زمین فصل اگانا کم کر دے اور دنیا میں قحط سالی پھیل جائے، تو پھر وہی لوگ طاقتور ہوں گے جن کے پاس خوراک کے آلٹرنیٹو سورسز ہوں گے، اور اگر وہی لوگ انسانوں کو خوراک فراہم کریں گے تو اس کے بدلے کچھ بھی تو ڈیمانڈ کریں گے نا، حتیٰ کہ ایمان تک۔ اور یہ سوچ ایک خاص نظریے کو، ایک تھیوری کو جو ریپریزنٹ کرتا ہے، جس میں جدید سائنسی ترقی کو آخری زمانے کی نشانیوں کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، جیسا کہ احادیث میں بار بار اس کی شدت بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو کیا کرے گا، دھوکہ دے گا، انہیں اپنی طرف مائل کرے گا اور دنیاوی نعمتوں کے ذریعے آزمائے گا۔ اس طرح یہ بات بہت اہم ہے کہ انسان صرف ظاہری ترقی کو نہ دیکھے بلکہ اپنی روحانی حالت پر بھی فوکس کرے، کیونکہ اگر کسی کے پاس دنیا کی ہر سہولت ہو لیکن ایمان کمزور ہو تو وہ کسی بھی بڑی آزمائش میں سٹک ہو سکتا ہے، اور اگر ایمان مضبوط ہو تو مشکل ترین حالات میں بھی انسان ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ لیب گروون میٹ جو ہے واقعی صرف ایک سائنسی حل ہو، لیکن ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا میں طاقت کا توازن ہمیشہ وسائل پر کنٹرول کے ساتھ جڑا ہو رہا ہے۔ جس کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، اور اگر مستقبل میں خوراک سب سے قیمتی چیز بن گئی تو اس کا کنٹرول رکھنے والے لوگوں کی طاقت کا اندازہ لگانا مشکل بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ایسے حالات میں ایک سمجھدار انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں پہلوؤں کو دیکھے، نہ تو ہر چیز کو صرف سازش سمجھ کر رد کر دے اور نہ ہی آنکھیں بند کر کے ہر چیز کو ایکسپٹ کر لے، بلکہ علم حاصل کرے، ریسرچ کرے، تحقیق کرے اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھے۔ آخری زمانے کے فتنوں سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی بتایا گیا کہ انسان اپنے عقیدے کو مضبوط رکھے، سچائی کو مانے اور کبھی بھی آزمائش میں اپنے اصولوں پر ڈٹا رہے، کیونکہ دجال کا فتنہ صرف بھوک یا پیاس کا نہیں ہوگا بلکہ یہ ایمان کی سب سے بڑی آزمائش ہوگی۔ اس لیے آج جب ہم دنیا میں آنے والی ان تبدیلیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف ٹیکنالوجی نہیں بلکہ اپنے مستقبل، اپنے ایمان، اپنی تیاری کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ وقت بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، اور آنے والا دور انسان کے لیے سب سے بڑا امتحان ہو سکتا ہے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔